हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश यूनिट नंबर 12 टाइम टू थिंक, सोचने का वक्त। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लुक एट द चार्ट अबाउट क्लासरूम रूल्स एंड थिंक ऑफ सम रूल्स ऑफ योर ओन। कमरा जमात के कवानीन के मुतालिक चार्ट को देखें और अपने कुछ कवानीन सोचें। यहाँ पर क्लासरूम रूल्स हैं। रेज़ योर हैंड, यानी जब कोई सवाल करे टीचर तो आप अपना हाथ खड़ा करें। लिसन, सुने। बी फ्रेंडली, यानी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा रवैया रखें। हेल्प, क्लीन अप, और सफाई में मदद करें। तो मेरे 2 रूल हैं। बी अटेंटिव, यानी जब भी टीचर पढ़ाए तो आप उसकी तरफ मतवज्जो हों। लिसन केयरफुली, और जब टीचर कोई बात करे या आपको पढ़ा रहा हो तो आप गौर से सुने। अब एक क्वेश्चन है, विच क्लासरूम रूल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाई? क्लास का कौन सा असूल सबसे अहम है और क्यों? लिसन केयरफुली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल बिकॉज इफ़ वन डज नॉट लिसन हाउ कैन ही अंडरस्टैंड? ध्यान से सुनना सबसे अहम असूल है, क्योंकि अगर वो सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 है, डज एवरी क्लास नीड टू फॉलो रूल्स? वाई? क्या हर जमात को असूलों की पैरवी करना ज़रूरी है? क्यों? Yes, every class needs to follow rules because this will make learning process better. जी हाँ, हर कमरा जमात को कवानीन की पाबंदी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे सीखने का अमल बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी नीड रूल्स एट अदर प्लेसेस? वाई? क्या हमें दूसरी जगहों पर भी असूलों की ज़रूरत होती है? क्यों? यस, रूल्स वर्क वेल एट मैनी प्लेसेस। रूल्स बहुत सारी जगहों पर अच्छे तरीके से काम करते हैं। ऑन बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एंड इन बैंक वी शुड मेक अ लाइन। बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर और बैंक में हमें लाइन बनानी चाहिए। इट विल हेल्प अस टू सेव आवर टाइम एंड लाइव्स। ये हमें वक्त और ज़िंदगियां बचाने में मदद करेगा। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड प्रीडिक्ट देयर मीनिंग्स। नुमायाँ किए गए अल्फाज को पढ़ें और उनके मानी के मुतालिक बताएं। रेज़ योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करें। लिसन, सुनो। बी फ्रेंडली, दोस्त बनो। हेल्प क्लीन अप, सफाई में मदद करो। टेल द कलर्स एंड द पर्पस ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक की बत्तियों के रंग और मकासद बयान करें। द कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, ग्रीन एंड येलो। ट्रैफिक की बत्तियों के रंग सुर्ख, सब्ज और पीले हैं। दे आर यूज टू कंट्रोल ट्रैफिक। उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून डैड, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शो यू, एहसन सैड वाइल टेकिंग ऑफ हिज स्कूल बैग। अब्बू, गुड आफ्टरनून, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है, एहसन ने अपना बस्ता उतारते हुए कहा। गुड आफ्टरनून माई सन, आई वुड लव टू सी वट यू हैव, हिज फादर रिप्लाइड। उसके वालिद ने जवाब दिया, गुड आफ्टरनून मेरे बेटे, मैं वो देखना पसंद करूँगा जो तुम्हारे पास है। एहसन टुक आउट अ ब्रोशर फ्रॉम हिज बैग एंड शोड इट टू हिज फादर। एहसन ने अपने बस्ते से एक ब्रोशर निकाला और उसे अपने वालिद को दिखाया। टुडे माई टीचर गेव मी दिस ब्रोशर ऑन ट्रैफिक रूल्स। आज मेरे उस्ताद ने मुझे ट्रैफिक के असूलों पर ये ब्रोशर दिया। इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रोड सेफ्टी, ही सेड। इसमें सड़क पर हिफाजत के मुतालिक बहुत दिलचस्प मालूमात हैं, उसने कहा। अब एक सवाल का जवाब दें। डू यू थिंक साइकिलिस्ट्स शुड ऑल्सो फॉलो ट्रैफिक रूल्स? क्या आप समझते हैं कि साइकिल सवारों को भी ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए? यस, द साइकिलिस्ट्स should also follow traffic rules because they also need safety. जी हाँ, साइकिल सवारों को भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें भी हिफाजत की ज़रूरत है। His father read the brochure and said that's really nice. उसके वालिद ने ब्रोशर पढ़ा और कहा, ये वाकई उम्दा है। Everyone should follow traffic rules. हर एक को ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। These rules make us सेफ़ वाइल ट्रैवलिंग। ये असूल हमें दौरान सफ़र महफूज बनाते हैं। व्हेन ट्रैवलिंग इन कार्स,
کاروں میں سفر کرتے ہوئے ہمیں کون کون سی احتیاط کرنی چاہیے؟ فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، اپنی سیٹ بیلٹ کو باندھ لیں۔ آلویز سٹ کوائٹلی ان دا بیک سیٹ، پچھلی نشست پر خاموشی سے بیٹھیں، یعنی زیادہ باتیں نہ کریں تاکہ ڈرائیو کرنے والا جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ آلویز گیٹ آؤٹ آن دا کیرب سائڈ آف دا کار، یعنی کار کی کنارے والی سائڈ سے باہر نکلیں، یعنی جس طرف سے ٹریفک آ رہی ہے وہاں سے اترنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جس طرف فٹ پاتھ ہو وہاں پر آپ گاڑی سے اتریں۔ آلویز اوائڈ کراسنگ بٹوین پارکڈ کارز، پارک کی گئی گاڑیوں کے درمیان سے گزرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اچانک کوئی ڈرائیور گاڑی کو موڑ لے اور آپ زخمی ہو جائیں۔ فالو ٹریفک سگنلز، ٹریفک کی بتیوں کی پابندی کریں۔ اوبے ٹریفک پولیس، ٹریفک پولیس کی بات مانیں۔ کراس اونلی ایٹ زیبرا کراسنگ، ہمیشہ صرف زیبرا کراسنگ سے روڈ کو کراس کریں۔ آلویز واک اینڈ نیور رن، ہمیشہ چل کر کراس کریں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ لک ٹو یور لیفٹ اینڈ رائٹ بیفور کراسنگ دا روڈ، جب آپ سڑک کو پار کر رہے ہوں تو دائیں اور بائیں طرف ضرور دیکھیں۔ واچ فار ٹرننگ وہیکلز، مڑتی ہوئی گاڑیوں کو بغور ضرور دیکھیں۔ وین سائیکلنگ ٹو اسکول، جب آپ اسکول کی طرف سائیکل چلاتے جا رہے ہوں تو آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ویئر اے ہیلمٹ، ایک ہیلمٹ ضرور پہنیں۔ یوز زیبرا کراسنگ وائل کراسنگ دا روڈ، سڑک پار کرتے ہوئے زیبرا کراسنگ کا استعمال کریں۔ اوبے دا ٹریفک رولز، ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں۔ ٹھیک ہے، اب سبق دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ یس یو آر رائٹ، جی ہاں تم درست کہتے ہو۔ بٹ ایوری ون ڈزنٹ فالو دا رولز، مگر ہر ایک اصولوں کی پابندی نہیں کرتا۔ دیر از آلویز اے ٹریفک جیم ان فرنٹ آف مائی اسکول سیڈ احسن، احسن نے کہا میرے اسکول کے سامنے ہمیشہ ٹریفک جام ہوتا ہے۔ اسٹرینج، از دیئر نو ٹریفک پولیس دیئر؟ ہز فادر آسکڈ، عجیب ہے کیا وہاں ٹریفک پولیس نہیں ہے؟ اس کے والد نے پوچھا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، میرے خیال میں نہیں ہے۔ آئی ہیو نیور سین اینی ون دیئر ایکسپلینڈ احسن، احسن نے وضاحت کی میں نے وہاں کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ دیٹس ناٹ گڈ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وی شوڈ انفارم دا ٹریفک پولیس اباؤٹ دس ایشو، ہمیں اس مسئلے کے متعلق پولیس کو بتانا چاہیے۔ It is our moral duty to help the police by informing them about traffic issues. ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم پولیس کو ٹریفک کے مسائل کے متعلق اطلاع کر کے اس کی مدد کریں۔ Come, let's write a letter. آؤ ایک خط لکھیں۔ I will help you to write it, said his father. اس کے والد نے کہا میں اسے لکھنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ Here is the letter that احسن wrote to the head of traffic police. یہ رہا وہ خط جسے احسن نے ٹریفک پولیس کے سربراہ کو لکھا۔ احسن، ہاؤس نمبر 123 سیکٹر اے، اسلام آباد، یہاں پر لکھنے والے کا پتہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جس نے وصول کرنا ہے اس کا پتہ انسپیکٹر جنرل ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد۔ اس کے بعد ڈیٹ 22 فروری 2018۔ اس کے بعد آداب اور تسلیمات، رسپیکٹڈ سر۔ اب اس کے بعد لیٹر کی باڈی ہے، رسپیکٹڈ سر، آئی ایم رائٹنگ دس لیٹر ٹو انفارم یو اباؤٹ دا ٹریفک جیم ایشو ان فرنٹ آف لٹل پرائمری اسکول۔ میں یہ خط آپ کو لٹل پرائمری اسکول کے سامنے ٹریفک جیم کے متعلق اطلاع کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ Nobody follows the traffic rules because there is no traffic police on this road. کوئی بھی شخص قوانین کی پابندی نہیں کرتا کیونکہ سڑک پر ٹریفک پولیس نہیں ہوتی۔ I often get late for school due to this traffic jam. میں اس ٹریفک جیم کی وجہ سے اکثر اسکول لیٹ ہو جاتا ہوں۔ I also observe many people violating safety rules on the road. میں سڑک پر بہت سے لوگوں کو حفاظت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ They risk their lives and create problems for others as well. وہ اپنی زندگی کا خطرہ مول لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ I request you to solve this issue to help the citizens of this area.
میں آپ سے اس علاقے کے لوگوں کے اس مسئلے کو حل کرنے کی درخواست کرتا ہوں. یور سنسیئرلی، یہاں پر آپ نے اپنے دستخط کرنے ہیں. اب چند سوالوں کے جواب دیں. ہاؤ ڈو ٹریفک رولز ہیلپ اس؟ ٹریفک کے قوانین ہماری مدد کیسے کرتے ہیں؟ ٹریفک رولز سیو اس فرام ایکسیڈنٹس، ٹریفک جیم اینڈ سیو آور لائفز. ٹریفک کی قوانین ہمیں حادثے سے بچاتے ہیں، ٹریفک جیم سے بچاتے ہیں اور ہماری زندگیوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہیو یو ایور ایکسپیرینسڈ آ ٹریفک جیم؟ ڈڈ یو ٹرائی ٹو فائنڈ اے سولوشن؟ شیئر یور ایکسپیرینس ان آ فیو لائنس. کیا آپ کو کبھی ٹریفک جام کا سامنا ہوا ہے؟ آپ نے اس مسئلے کا کیا حل نکالنے کی کوشش کی؟ یس، ان فرنٹ آف مائی اسکول آئی سا ٹریفک جیم. میں نے اپنے اسکول کے سامنے ٹریفک جیم دیکھا. آئی بیکیم پولیس مین اینڈ گائیڈڈ پیپل ہاؤ ٹو اینڈ ٹریفک جیم. میں خود سپاہی بن گیا اور لوگوں کی رہنمائی کی کہ ٹریفک جیم کو کیسے ختم کرنا ہے. دس واز اے گڈ ایکسپیرئنس. یہ ایک اچھا تجربہ تھا. آئیے اب اس سبق کی ایکسرسائز حل کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے ویک فارمز. ویک فارمز آر سلائبل ساؤنڈز دیٹ بیکم انسپریسڈ ان اسپیچ، فار ایگزامپل آف، اینڈ اور بٹ. کمزور فارم وہ ہوتی ہیں جو گفتگو میں کم آواز دیتی ہیں، جیسے بٹ، اور، اینڈ، آف وغیرہ. پرناؤنس دا ویک فارمز آف، اینڈ، آف، اور، اینڈ، بٹ ان دا گیون سینٹینسز. اب ان جو نیچے دیے گئے جملے ہیں ان میں ویک فارمز کو آپ نوٹس کریں. وی نیڈ سم شوگر اینڈ ٹی لیوز. ہمیں کچھ چینی اور چائے کی پتیاں چاہیے. اینڈ اس میں ویک فارم آف ورب ہے. دا فوڈ از ٹیسٹی بٹ کوانٹٹی از لیس. یہ خوراک بہت مزیدار ہے لیکن اس کی مقدار بہت کم ہے. بٹ اس میں ویک فارم ہے. از دس فار اس اور فار دیم؟ یہ ہمارے لیے ہے یا ان کے لیے ہے؟ اس میں اور ویک فارم ہے. دیٹس پارٹ آف دا پرابلم. یہ مسئلے کا حصہ ہے. آف ویک فارم ہے. نیکسٹ کوشچن از میک سینٹینسز آف یور اون یوزنگ دا ابو ویک فارمز. اوپر دی گئی کمزور فارمز کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں. نمبر 1، وی ہیو سم بکس اینڈ اسٹیشنری. ہمارے پاس کچھ کتابیں اور اسٹیشنری ہے. نمبر 2، ہی ول شیورلی کم بٹ لیٹ. وہ ضرور آئے گا لیکن دیر سے آئے گا. بٹ ویک فارم ہے. نمبر 3، آر دیز فروٹس فار اس اور فار دیم؟ یہ پھل ہمارے لیے ہیں یا ان کے لیے ہیں؟ اور ویک فارم ہے. دا بوائے ان ریڈ شرٹ از فرینڈ آف می. وہ لڑکا جو سرخ شرٹ میں ہے میرا دوست ہے. اس جملے میں آف ویک فارم ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ریڈ اینڈ پریکٹس دا گیون ڈائلاگ. ریڈ اینڈ پریکٹس دا گیون ڈائلاگ. دیے گئے مکالموں کو پڑھیں اور مشق کریں. السلام علیکم عثمان، ویئر آر یو گوئنگ؟ السلام علیکم عثمان، تم کہاں جا رہے ہو؟ عثمان، وعلیکم السلام، ایکچولی مائی گرینڈ فادر از ناٹ فیلنگ ویل، آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ میڈیسن فار ہم. وعلیکم السلام، دراصل میرے دادا کی طبیعت بہتر نہیں ہے، میں ان کے لیے دوائی لینے جا رہا ہوں. سعد، اوہ سیڈ ٹو نو، اوہ جان کر افسوس ہوا. ڈونٹ وری، ہی ول گیٹ ویل سون. پریشان مت ہو، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے. عثمان، تھینک یو، ویئر آر یو گوئنگ؟ آپ کا شکریہ، تم کہاں جا رہے ہو؟ سعد، مائی برادر نیڈز واٹر کلرز فار ہز پینٹنگ، آئی ایم گوئنگ ٹو بائی دیم. میرے بھائی کو پینٹنگ کے لیے واٹر کلرز کی ضرورت ہے، میں وہ خریدنے جا رہا ہوں. عثمان، اوکے ٹیک کیئر، ٹھیک ہے خیال رکھنا. اب اگلا ڈائلاگ ہے سارا، یو لک سو ہیپی، وٹ ہیپنڈ؟ تم بہت خوش لگ رہی ہو، کیا ہوا؟ آمنہ، آئی ایم گوئنگ آن اے اسٹڈی ٹرپ ود مائی اسکول. میں اپنے اسکول کے ساتھ مطالعاتی دورے پر جا رہی ہوں. سارا، دیٹس گریٹ، یہ تو بہت اچھا ہے. آمنہ، بٹ مائی بیسٹ فرینڈ از ناٹ گوئنگ ود می. مگر میری بہترین سہیلی میرے ساتھ نہیں جا رہی ہے. سارا، وائی؟ کیوں؟ بیکاز شی ڈڈنٹ گیٹ پرمیشن فرام ہر پیرنٹس. کیونکہ اسے اپنے والدین سے اجازت نہیں ملی. سارا، اوہ آئی ہوپ یو انجوائے یور ٹرپ. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دورے سے لطف اٹھاؤ گی. آمنہ، تھینک یو، آپ کا شکریہ.
नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द डायलॉग गिवन अबव एंड एक्सप्रेस योर नीड्स, जॉय, सैडनेस एंड एंगर। ऊपर दिए गए मकालमों को पढ़ें और अपनी ज़रूरियात, खुशी, गमी और गुस्से के जज्बात का इजहार करें। तो दो दो बच्चों के ग्रुप्स बना लिए जाएं और इन्हीं डायलॉग की बार बार प्रैक्टिस की जाए। नाउ आंसर सम क्वेश्चंस। व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट? ब्रोशर किसके मुतालिक था? द ब्रोशर वाज अबाउट सेफ्टी ऑन रोड। ब्रोशर सड़क पर हिफाजत के मुतालिक था। टू होम डिड एहसन राइट द लेटर एंड वाई? एहसन ने किसको ख़त लिखा और क्यों लिखा? एहसन रोड द लेटर टू द जनरल ट्रैफिक पुलिस टू सेंड पुलिस टू कंट्रोल ट्रैफिक बिफोर स्कूल। एहसन ने इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस को ख़त लिखा कि वो उसके स्कूल के सामने ट्रैफिक जैम को ख़त्म करने के लिए पुलिस भेजे। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ट्रैफिक पोजीशन इन योर सिटी। अपने शहर के मुतालिक ट्रैफिक की सूरत हाल के बारे में चंद जुमले लिखें। इन माई सिटी देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स। मेरे शहर में ट्रैफिक की बत्तियां नहीं हैं। अ पुलिस मैन कंट्रोल्स ट्रैफिक। एक पुलिस मैन ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ऑल पीपल फॉलो हिम। सब लोग उसकी पैरवी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस। तस्वीर को देखें और जुमले पढ़ें। नोटिस द यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस के इस्तेमाल का जायज़ा लें। द फैमिली इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंप। फैमिली कैंप के सामने खड़ी है। इसमें इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन है। क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन्स। बादल पहाड़ों के ऊपर हैं। अबव प्रपोजिशन है। अली इज़ सिटिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर। अली अपनी अम्मी और अब्बू के दरमियान में बैठा है। बिटवीन प्रपोजिशन है। द ट्रीज़ आर बिहाइंड द टेंट। दरख्त टेंट के पीछे हैं। बिहाइंड प्रपोजिशन है। द बॉयज़ आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कैंप। लड़के कैंप के साथ खड़े हैं। नेक्स्ट टू प्रपोजिशन है। लुक एट द पिक्चर। तस्वीर को देखें। यूज़ द गिवन पोजीशन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पिक्चर एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तस्वीर को देखें और ये जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं और अपनी कॉपी में लिखें। नंबर 1 द प्लेट इज़ इन द अवन। प्लेट अवन में है। नंबर 2 वाज इज़ ऑन द शोकेस। वाज गुलदान शोकेस के ऊपर है। टेबल इज़ बिटवीन सोफ़ा एंड साइकिल। मेज़ सोफ़ा और साइकिल के दरमियान में है। द साइकिल इज़ अंडर द टेबल। साइकिल मेज़ के नीचे है। टीवी इज़ इन फ्रंट ऑफ सोफ़ा। टीवी सोफ़े के सामने है। द विंडो इज़ बिहाइंड द कर्टन। पर्दे के पीछे खिड़की है। ओवन इज़ ऑन राइट ऑफ द टेबल। मेज़ की सीधी तरफ ओवन है। द लैम्प इन द लेफ़्ट साइड। और लैम्प बाईं तरफ है। डिस्क्राइब द पिक्चर्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तस्वीर को अपने फ़िक्रात में बयान करें और उन्हें अपनी कॉपी में तहरीर करें। सारा सोड अ सीड। सारा ने एक बीज बोया। शी वाटर्ड इट रेगुलरली। उसने इसे रोज़ाना पानी दिया। द सीडलिंग इज़ अपीयर्ड। तो बीज जो था वो नुमाया हो गया। इट ग्रू अ लिटिल प्लांट। फिर ये एक छोटा सा पौधा बन गया। देन फ्लावर्स ब्लूम ओवर इट। और फिर इसके ऊपर फूल खिल गए। अगला सवाल है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सबक को दोबारा पढ़ें और दुरुस्त ऑप्शन से खाली जगह पुर करें। नंबर 1 एहसन टुक आउट अ एन डैश फ्रॉम हिज बैग। नंबर ए इंग्लिश बुक, बी ब्रोशर, सी पोइट्री बुक, डी स्टोरी बुक। द राइट आंसर इज ब्रोशर। द ब्रोशर वॉज अबाउट डैश रूल्स। ए स्पेशल, बी साइंटिफिक, सी रिलीजियस, डी ट्रैफिक। ब्रोशर किसके मुतालिक था? द राइट आंसर इज ट्रैफिक। द ब्रोशर वाज अबाउट ट्रैफिक रूल्स। ब्रोशर ट्रैफिक के कवानीन के बारे में था। नंबर 3 द ट्रैफिक रूल्स मेक अस सेफ वाइल डैश। नंबर ए ट्रैवलिंग, नंबर बी प्लेइंग, नंबर सी रीडिंग, नंबर डी हाइकिंग। द राइट आंसर इज ट्रैवलिंग। द ट्रैफिक रूल्स मेक अस सेफ वाइल ट्रैवलिंग। जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक के कवानीन हमें महफूज बनाते हैं। 4 एंड लास्ट एहसन रोट
and dash to the head of the traffic police. A. Invitation. B. Essay. C. Application. D. Letter. The right answer is letter. Ehsan wrote a letter to the head of the traffic police. एहसन ने ट्रैफिक पुलिस के हेड को एक खत लिखा. यूज़ द इंटरनेट और अ मैगज़ीन एंड राइट अबाउट हाउ यू कैन बिकम अ गुड सिटीज़न. इंटरनेट या रिसाले की मदद लें और बताएं कि आप अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं. तो ये चंद रूल्स हैं जिनकी मदद से हम अच्छे शहरी बन सकते हैं. बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने. नंबर 2, फॉलो रूल्स एंड लॉ, कानून की और कवानीन की पाबंदी करें. रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स, दूसरों के हकूक़ की इज़्ज़त करें. बी अ गुड नेबर, अच्छे पड़ोसी बने. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, अपने कामों की जिम्मेदारी खुद उठाएं. नेक्स्ट है वोकेबलरी बिल्डिंग. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें. सिटीज़न, अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी और कंट्री, एक शख्स जो किसी मखसूस मुआशरे या मुल्क में मुस्तकिल तौर पर रहता हो. हेडक्वार्टर्स, मेन ऑफिसेस, बड़े दफातर. ट्रैफिक पुलिस, एन ऑफिशियल हु कंट्रोल्स ट्रैफिक, पुलिस का वो मुलाजिम जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है. वॉकर, अ पर्सन हु वॉक्स स्पेशली फॉर एक्सरसाइज और इंजॉयमेंट, एक शख्स जो पैदल चलता है खुसूसन वर्जिश या तफरीह के लिए. स्पेलिंग्स. रीड एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को पढ़ें और हिज्जे करें. TRAVELLING ट्रैवलिंग. BROCHURE ब्रोशर. STRANGE स्ट्रेंज. TRAFFIC ट्रैफिक. CITIZEN सिटीज़न. ENQUIRED इंक्वायर्ड. INFORM इन्फॉर्म. VEHICLES व्हीकल्स. अगला सवाल है रीड द गिवन रेगुलर प्लूरल्स. वी एड एस टू द मोस्ट सिंगुलर नाउन्स टू मेक प्लूरल नाउन्स. ज़्यादातर हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए यानी वाहिद को जमा बनाने के लिए एस का इजाफा करते हैं. सम वर्ड्स रिक्वायर ES एट द एंड टू कन्वर्ट दैम टू प्लूरल नाउन्स. और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका जमा बनाने के लिए हम ES का इजाफा करते हैं. दीज वर्ड्स एंड इन S, X, CH एंड SH. अच्छा, ये कौन से अल्फाज हैं जहाँ पर हम ES लगाते हैं? वो अल्फाज जिनका इख्तिताम S, X, CH या SH पर हो. सम वर्ड्स दैट एंड इन O also require ES at the end to change them to plural nouns. और कुछ अल्फाज जिनका इख्तिताम O पर होता है उनकी भी जमा बनाने के लिए ES का इजाफा करते हैं. Words that end in Y followed by a constant are converted to plural nouns by replacing Y with I and adding ES to the end. अब वो अल्फाज जिनका इख्तिताम वाई पर होता है उनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं कि वाई को हटा देते हैं, वाई की जगह पर आई लगाते हैं और उसके आगे ES का इजाफा कर देते हैं. इरेगुलर नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रूल टू चेंज टू प्लूरल नाउन्स. जो इरेगुलर नाउन्स होते हैं उनको जमा में तब्दील करने के लिए कोई ख़ास कायदा नहीं है. अच्छा, आप देखते हैं रेगुलर प्लूरल्स को. CAR कार और इसके आगे S लगा दिया कार्स. हाउस हाउसेस सिर्फ S लगा है. बस बसेस ये S पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ ES लगा है. मैच ये CH पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे ES लगा है मैचेस. स्टोरी ये Y पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर Y हटा के I लगा दिया और उसके आगे ES स्टोरीज़. पार्टी Y हटा दिया और IES लगा दिया पार्टीज़. रीड द गिवन इर्रेगुलर वर्ब्स. इर्रेगुलर वर्ब्स वो हैं जिनकी जमा बनाने के लिए कोई कायदा कानून नहीं है. गूज geese, wolf, wolves, WOLVES, man, men, mouse, mice, ox, oxen, tooth, teeth. Change the given nouns into plurals and write them in your notebook. दिए गए nouns को जमा में तब्दील करें और उन्हें अपनी कॉपी में लिखें. child, children, book, books, calf, calves, foot, feet, city,
cities. Learning to spell. Fill in the missing letters to complete the words. الفاظ کو مکمل کرنے کے لیے حذف شدہ لفظ سے خالی جگہ پر کریں. CITIZEN citizen. INFORM inform. STRANGE strange. ENQUIRE inquire. TRAFFIC traffic. اگلا سوال this, that, these اور those کے استعمال کے بارے میں ہے. This, that, these and those are used with nouns. This, that, these اور those nouns کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. To refer to people or things. چیزوں اور لوگوں کے بارے میں بتانے کے لیے. We use this and these for people or things close to us. جو چیزیں ہمارے قریب ہوتی ہیں ان کے لیے ہم this اور these کا استعمال کرتے ہیں. We use that and those for people or things away from us. جو چیزیں ہم سے دور ہوتی ہیں ان کے لیے ہم that اور those کا استعمال کرتے ہیں. Read the given sentences and notice the use of pointing words. دیے گئے جملوں کو پڑھیں اور اشاراتی الفاظ کے استعمال پر غور کریں. This is my favorite breakfast. یہ میرا پسندیدہ ناشتہ ہے. That dress is beautiful. وہ لباس بہت خوبصورت ہے. I like these vases. مجھے یہ گلدان بہت پسند ہیں. Those apples are very juicy. وہ سیب بہت زیادہ رس بھرے ہیں. Make sentences using each pointing word. ہر اشاراتی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں. This is my pen. یہ میرا پین ہے. These books are theirs. یہ ان کی کتابیں ہیں. That is her school. وہ اس کا اسکول ہے. We like those flowers. ہمیں وہ پھول بہت پسند ہیں. اب ہے the past continuous tense. The past continuous tense is used to express an ongoing action in the past. Past continuous tense جو ہے ماضی میں جاری کام کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اردو میں ان جملوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی اور رہے تھے وغیرہ آتا ہے. Affirmative sentences. اگر آپ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں سادہ جملے بنائیں تو اس میں سینٹینس اسٹرکچر ہوگا سبجیکٹ پلس واز ورب پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس ING پلس آبجیکٹ. اب اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں. علی واز رائٹنگ آ لیٹر. علی ایک خط لکھ رہا تھا. اگر آپ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں نیگیٹو سینٹینس بنا رہے ہیں یعنی منفی جملہ بنا رہے ہیں تو سینٹینس اسٹرکچر ہوگا سبجیکٹ پلس واز ورب پلس ناٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس ING پلس آبجیکٹ. اس کی مثال دیکھتے ہیں. علی واز ناٹ رائٹنگ آ لیٹر. علی خط نہیں لکھ رہا تھا. اور اگر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں انٹیروگیٹو سینٹینس یا سوالیہ جملہ بنانا ہو تو واز ورب کا استعمال پہلے ہوگا اور سینٹینس اسٹرکچر بنے گا واز ورب پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس ING پلس آبجیکٹ. اس کی مثال دیکھتے ہیں. واز علی رائٹنگ اے لیٹر. کیا علی خط لکھ رہا تھا. ریڈ دا گیون سینٹینسز. اب نیچے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے کچھ جملے دیے گئے ہیں ان کو پڑھیں. سحر اینڈ صوفیہ ور پلینگ. سحر اور صوفیہ کھیل رہی تھیں. ہی واز ناٹ رائٹنگ اے لیٹر. وہ ایک خط نہیں لکھ رہا تھا. وی ور گیٹنگ لیٹ فار دا فلائٹ. ہم فلائٹ سے لیٹ ہو رہے تھے. دے ور رننگ فار اے ریس. وہ ایک دوڑ کے لیے بھاگ رہے تھے. واز سلمیٰ گوئنگ ٹو کراچی. کیا سلمیٰ کراچی جا رہی تھی. ان جملوں میں ور اور واز کے استعمال سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہیں. اگلا سوال ہے کنیکٹرز کے بارے میں. کنیکٹرز آر یوزڈ ٹو شو دا آرڈر ان وچ تھنگز ہیپن. کنیکٹرز ان چیزوں کی ترتیب کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس طرح سے وہ واقع ہوئی ہوتی ہیں. مثلاً فرسٹ، سیکنڈلی اینڈ دین آر سم کنیکٹرز. پہلی، دوسری اور تب کچھ جوڑنے والے الفاظ ہیں. ریڈ دا گیون پیراگراف اینڈ نوٹس دا یوز آف کنیکٹرز. دیے گئے پیراگراف کو پڑھیں اور کنیکٹرز کے الفاظ کے استعمال پر غور کریں. یسٹرڈے آئی ہیڈ اے گریٹ ٹائم ود مائی فرینڈس. کل میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا. فرسٹلی آئی میٹ دیم ان اے پارک. سب سے پہلے میں ان سے ایک پارک میں ملا. فرسٹلی کنیکٹر ہے.
Secondly, I bought a beautiful scarf for my sister and I went out to have dinner with my family. اس کے بعد کیا کیا؟ دوسرے نمبر پر میں نے اپنی بہن کے لیے ایک خوبصورت سا اسکارف خریدا اور اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کے لیے باہر گیا. فائنلی آخر کار I returned home and completed my speech for the speech competition. آخر کار میں گھر پہنچا اور تقریری مقابلے کے لیے اپنی تقریر کو مکمل کیا. اب اگلا سوال ہے write a short paragraph using connectors to show the sequence of your daily routine. اپنے روزمرہ معمول کی ترتیب کو ظاہر کرنے کے لیے کنیکٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ایک پیراگراف لکھیں. I get up at 6 AM. میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں. Firstly, I offer my prayer. سب سے پہلے میں اپنی نماز پڑھتا ہوں. Secondly, I take bath and change my clothes. پھر میں نہاتا ہوں اور اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہوں. Thirdly, I take breakfast and get ready. پھر میں ناشتہ کرتا ہوں اور تیار ہو جاتا ہوں. Finally, at 8 AM, I go to school. اور آخر کار 8 بجے میں اسکول چلا جاتا ہوں. دو کمپاؤنڈ ناؤنس کو جوڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا ڈیش استعمال ہوتا ہے، اس کو ہائفنس کہتے ہیں. ریڈ دا فالوئنگ رولز آف یوزنگ ہائفنس ود ایگزامپلس. مثالوں کے ساتھ ڈیش کے استعمال کے درج ذیل اصول پڑھیں. یعنی یہ وہ رول ہیں جہاں پر آپ نے ہائفنس کا استعمال کرنا ہوتا ہے. ٹو میک کمپاؤنڈ نمبرس. دو نمبرس کو جہاں پر استعمال کر رہے ہوں، جیسے دا بلڈنگ ہیز 21 فلورس. بلڈنگ کے 21 فلورس ہیں. ٹو جوائن ٹو ورڈس. دو الفاظ کو جوڑ رہے ہوں. احسن از اے گڈ لکنگ بوائے. احسن ایک خوبصورت لڑکا ہے. بٹوین دا نمبرز ان اے فریکشن. اگر ایک ہی لائن میں نمبرز آ رہے ہوں. ہی ایٹ 1/4 آف دا بریڈ. اس نے بریڈ کا 1/4 حصہ کھایا. ہائفنیٹ دا گیون ورڈز کریکٹلی. دیے گئے الفاظ میں ڈیش کا درست استعمال کریں. دین میک سینٹینسز آف دیز ورڈز. اور پھر ان الفاظ کے جملے بنائیں. ویل نون. ہی از اے ویل نون ٹیچر. وہ ایک بہت مشہور ٹیچر ہے. 32. آئی ہیو 32 روپیز. میرے پاس 32 روپے ہیں. مائنڈ بلوئنگ. ہز ایٹیٹیوڈ از مائنڈ بلوئنگ. اس کا رویہ بہت زبردست ہے. 4 منٹس. اٹ ول ٹیک 4 منٹس ٹو کمپلیٹ. یہ مکمل ہونے میں 4 منٹ لے گا. Write a letter to your friend and share some traffic and safety rules for pedestrians. اپنے دوست کو خط لکھیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے کچھ ٹریفک اور حفاظتی اصول لکھیں. Dear ولید, how are you? Dear ولید, تم کیسے ہو؟ Hope you will be fine. امید ہے کہ تم اچھے ہوگے. I want to share a few traffic safety rules with you. میں تمہارے ساتھ کچھ ٹریفک کے حفاظتی قوانین شیئر کرنا چاہتا ہوں. These rules our teacher shared with us in the class. یہ رولز ہمارے ٹیچر نے کلاس میں ہمیں بتائے ہیں. نمبر 1, always follow traffic rules. ہمیشہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں. walk on footpath. فٹ پاتھ پر چلیں. use zebra crossing while crossing the road. جب آپ سڑک کراس کر رہے ہوں تو زیبرا کراسنگ کا استعمال کریں. don't play with scissors and knives. کینچی اور چاقو کے ساتھ مت کھیلیں. never go anywhere with a stranger. کبھی بھی کسی اجنبی کے ساتھ باہر نہ جائیں. I hope you will follow these rules. مجھے امید ہے کہ آپ ان قوانین کی پابندی کریں گے. Pay my salam to all at home. گھر پر سب کو میرا سلام کہنا. Your friend اسد مسعود. تمہارا دوست اسد مسعود. Read the given expository paragraph. دیے گئے وضاحتی پیراگراف کو پڑھیں. My grandfather has given me a computer as a present. میرے دادا جان نے مجھے بطور تحفہ ایک کمپیوٹر دیا ہے. I am about to set up my new computer. میں اپنے لیے نئے کمپیوٹر کو سیٹ اپ کرنے والا ہوں. There are so many different parts. اس کے بہت سارے حصے ہیں. I don't know where to start. میں نہیں جانتا کہ کہاں سے شروع کروں. The instruction manual can help me. ہدایات نامہ میری مدد کر سکتا ہے. It tells what each part is and how to attach it. یہ بتاتا ہے کہ ہر حصہ کیا ہے اور اسے کیسے جوڑنا ہے. I will follow the instructions step by step. میں ہدایات کی باری باری پیروی کروں گا. First, I will connect the monitor and the CPU. سب سے پہلے میں مانیٹر کو جوڑوں گا اور پھر CPU کو.
نیکسٹ آئی ول کنیکٹ دا کی بورڈ ماؤس اینڈ اسپیکرس. پھر میں اسپیکرز کی بورڈ اور ماؤس کو جوڑوں گا. دین آئی ول ٹرن آن دا کمپیوٹر. پھر میں کمپیوٹر کو آن کر دوں گا. اگلا سوال ہے کہ اسی طرح کا ایک پیراگراف آپ خود لکھیں. رائٹ اے شارٹ ایکسپوزیٹری پیراگراف آن ہاؤ ٹو پیک یور بیگ فار اے ٹرپ. سیر کے لیے بیگ کو کیسے پیک کرنا ہے اس پر ایک وضاحتی پیراگراف لکھیں. آئی ایم گوئنگ ود اسٹڈی ٹور آف مائی اسکول. میں اپنے اسکول کے ساتھ مطالعاتی دورے پر جا رہا ہوں. آئی ہیو ٹو پیک مائی بیگ. مجھے اپنا بیگ پیک کرنا ہے. فرسٹلی آئی ول پیک مائی ٹوتھ برش اینڈ پیسٹ. سب سے پہلے میں اپنا ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ رکھوں گا. سیکنڈلی آئی ول پٹ مائی ڈریسز اینڈ شوز. اس کے بعد میں اپنے کپڑے اور جوتے رکھوں گا. تھرڈلی آئی ول پیک مائی کیمرہ. تیسرے نمبر پر میں اپنا کیمرہ پیک کروں گا. فائنلی آئی ول پٹ مائی موبائل اینڈ ادر یوزیبل تھنگز اینڈ دین پیک اٹ. آخر میں اپنا موبائل اور دوسری استعمال کی چیزیں رکھوں گا اور پھر اسے پیک کر دوں گا. لاسٹ کوشچن ہے ہاؤ ڈو یو فالو ٹریفک رولز ان یور لائف. شیئر یور ایکسپیرئنس بریفلی. آپ اپنی زندگی میں ٹریفک کے اصولوں کی پیروی کیسے کرتے ہیں؟ اپنا تجربہ بیان کریں. آئی آلویز فالو ٹریفک رولز. میں ہمیشہ ٹریفک رولز کو فالو کرتا ہوں. آئی اسٹاپ آن ریڈ لائٹ. میں سرخ بتی پر رک جاتا ہوں. آئی یوز زیبرا کراسنگ ٹو کراس دا روڈ. میں سڑک کراس کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ کا استعمال کرتا ہوں. آئی فالو لینز. آئی آلویز ڈرائیو ود ان دا اسپیڈ لمٹ. میں ہمیشہ اسپیڈ لمٹ میں گاڑی چلاتا ہوں. آئی نیور ٹرائی ٹو کراس دا روڈ فرام رانگ سائڈ. میں نے کبھی بھی غلط جگہ سے روڈ کراس کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ تھا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.